السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ میں ہمارے ناولس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آج کی دوسری میگا ایپیسوڈ نمبر 68 اینڈ 69۔ ایپیسوڈ نمبر 66 اور 67 میں آپ نے دیکھا کہ صبرین اور شہزام ایک بار پھر سے آمنے سامنے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ناول کے ہیرو ہیروئن ہو اور ناول کی ایپیسوڈ میں اس کی انٹری نہ ہو؟ تو ایز یوزول جو اسٹیپ مدر ہے صبرین کی، وہ اسٹیپ مدر ہی ہیں۔ وہ کوئی بھی جو ہے نا الگ سے کوئی الگ انوکھا کردار بالکل بھی ادا نہیں کر رہی، وہ اپنے کردار کے ساتھ بالکل جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ وہ اسٹیپ مدر ہیں اور اسٹیپ مدر کا ہی رول نبھا رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کی بیٹی اسٹیپ ڈاٹر ہے، اسٹیپ سسٹر ہے، تو وہ بالکل 100% اپنے رول میں گھسی ہوئی ہے اور ایک سوتیلی بہن کا بہت ہی اچھے سے کردار نبھا رہی ہے۔ میں آج شامل کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گروپ میں کمنٹس آئے تھے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس ناول کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں بیچ میں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ یہ دیکھیں جی، آپ بھی اگر آپ روزانہ زندہ کی رائٹر کو جانتی ہیں نا، تو اسے میرا ایک پیغام دیجیے گا کہ اب بس صبرین کو گرینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا دے۔ باقی اب دنیا میں ایسی کوئی مشکل، ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے بچی نہیں جس میں وہ نہ پڑی ہو۔ میں نے آج تک اتنے ناول پڑھے ہیں، ٹھیک ہے مشکل آتی ہے 3 دفعہ حد 4 دفعہ بس، لیکن اس میں تو صرف مشکل ہی ہے۔ میں حیران ہوں ابھی تک اس کو برین ہیمریج نہیں ہوا۔ باقی ناول میں لڑکیاں 2 باتیں سن کے وہ گئیں، یہ تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اب اتنا ظلم کیا نکالنا ہے اس نے، اب اس کا جوس ہی رہ گیا ہے بس۔ یہ سارے کمنٹس مجھے جو ہے نا گروپ میں مل رہے ہیں صبرین کے لیے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں میں۔ یہ لوگوں کی زندگی میں مشکلیں ہوتی ہے، صبرین کی مشکلوں میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ رائٹر سے کہیں بہن بس کر دے، اس کا تو پتہ نہیں، پر ریڈرز کی ضرور مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی ہے۔ چلیں آپ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اور خراب نہیں کرتے، جلدی سے جا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ڈھیر سارے ریویوز بھی دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم اور بھی اچھے اچھے ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو میں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ اور ایپیسوڈ نمبر ہے 68 اینڈ 69۔ دوسرے دن یہ جانتے ہوئے کہ اسے یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ صبح کو سویرے اٹھ کر تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس کا ارادہ آج اپنے آفس جانے کا تھا، اسی لیے وہ سویرے اٹھ کر بنا کسی کا سامنا کیے باہر نکلنے لگی۔ پورچ تک پہنچی ہی تھی جب اس نے 2 لوگوں کو ہنستے مسکراتے گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ وہ وہیں پر تھم گئی۔ تانیہ لاشاری شہزام کے ہاتھ میں ہاتھ لیے اندر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت واقعی ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ صبرین کا دل سکڑ کر سمٹا تھا، اندر کہیں ہوک سی اٹھی تھی۔ درد نے آنکھیں مل کر کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھوں کے کونے یہ منظر دیکھ کر جلنے لگے۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپک کر جلن کو اندر اتارا اور دل کو تھپکی دی۔ اسے اب اس شخص کو دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ چکا تھا اپنی مرضی سے۔ اس کی آنکھوں کو بھی اب اسے دیکھنے کا حق گوارا نہیں تھا۔ اس نے اگلے پل ہی نظر ہٹا لی۔ وہ دونوں یقیناً اس وقت ناشتے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ صبرین نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیا وہ اس قدر قریب آ چکے تھے کہ صبح صبح پھر سے ملے ہیں؟ سر جھٹک کر وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ان کے قریب آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہیں رکیے مس یزدانی، رات کے ہوئے ناخوشگوار واقعے کے بعد بھی آپ نے کوئی تمیز نہیں سیکھی شہزام سوری کی طنزیہ مسکراہٹ سے بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس کے ذہن میں باپ کی باتیں گردش کرنے لگیں جو اس نے شہزام کے بیک گراؤنڈ کے متعلق کی تھی۔ بیٹا، شہزام اپنے ماں باپ کی محبت کے بغیر پلا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کو چھوڑ کر اپنی مرد پسند سے شادی کر لی تھی۔ شہزام کی پرورش خادماؤں نے کی تھی۔
جس وجہ سے اس کی طبیعت میں ضد اور خود سری آ چکی ہے۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ تم اگنور کر دیا کرو، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان سے کوئی دشمنی نہیں مول لے سکتے۔ ان سے صرف رضیہ بیگم کی دوستی ہے اور وہی ان سے میل ملاپ چاہتی ہیں۔ میں مجبور ہوں، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے افسوس کے۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہے نظر انداز کر دو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ وہ اس شخص سے صبح صبح واقعی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ مجھ جیسی کمتر درجے کی لڑکی بالکل بھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ آپ جیسے عظیم انسان کو سلام کر کے پریشان کرے۔ دوسری بات، میں اپنے آفس جا رہی ہوں، معذرت، اس نے سہولت سے کہا اور اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنی کار کی طرف بڑھی، لیکن تانیہ لاشاری نے بازو آگے کر کے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ آفس؟ کون سے آفس جا رہی ہو تم محترمہ صبرین صاحبہ؟ کہیں تم میرے ڈیڈ کے بزنس پر قبضہ کرنے کے شوق میں تو نہیں ہو؟ بالکل نہیں، میرے لیے میری ماں کا چھوٹا سا بزنس ہی کافی ہے، اس نے محتاط انداز میں ہلکی مسکان سے کہا۔ پریشان مت ہو، میرا ارادہ لاشاری کارپوریشن میں قدم رکھنے کا بالکل بھی نہیں ہے، بے فکر رہو۔ اس کی روشن اور ذہین آنکھیں اب انسانوں کے چہرے کو پڑھنے کا ہنر جان گئی تھی۔ اس کی زندگی کے پچھلے تجربے نے اسے لوگوں کی اچھی طرح پہچان کروا دی تھی۔ اسے تانیہ لاشاری میں آبش یزدانی کی جھلک نظر آئی تھی، بس چہرے مختلف سے ماحول مختلف تھا۔ باقی ذہن اور سوچ اور رویہ آبش اور تانیہ کا ایک جیسا تھا، اسے محتاط رہنا تھا۔ تانیہ لاشاری نے بازو باندھ کر ہنکارا بھرا۔ بالکل، میری پریشانی تو فطری بات ہے نا، تم تو کوئی کام بھی نہیں جانتی، مجھے ڈر لگا اگر تم نے وہاں کام کیا تو کہیں ہماری کمپنی میں گڑبڑ نہ کر دو۔ میں نے سوچا تم اسی لیے فکر مند اور پریشان ہو کہ کہیں میں لاشاری خاندان کی میراث نہ لے لوں۔ صبرین ہلکا سا طنزیہ مسکرائی۔ میری نظر میں تم فقط ایک گاؤں کی گوار لڑکی ہو۔ تانیہ لاشاری کو لگا اس نے صبرین کے منہ سے لطیفہ سن لیا ہو۔ حقیقت میں اسے معلوم نہیں تھا کہ صبرین میلبرن سے آئی ہے۔ صبرین کے سادہ لباس کی وجہ سے وہ سمجھی تھی اس کے ڈیڈ صبرین کو کسی چھوٹے سے قصبے سے لائے ہیں۔ صبرین میلبرن سے کوئی زیادہ ڈریسز نہیں لائی تھی۔ عظیم لاشاری نے اسے ڈریسز اٹھانے سے منع کر دیا تھا، بقول ان کے اب آپ کی ساری شاپنگ اسلام آباد سے ہوگی۔ وہ میلبرن میں بھی لانگ شرٹس اور فراکس پہنتی تھی، یا اکثر جینز پر لانگ شرٹ اور گلے میں اسکارف۔ تانیہ لاشاری اسے کسی چھوٹے سے قصبے سے آیا ہوا سمجھی تھی۔ وہ شہزام کی طرف مڑی۔ شہزام، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ مجھے تو اس میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ یہ نہ صرف کم تعلیم یافتہ بلکہ گنوار بھی لگتی ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ ہاں ہاں، تانیہ لاشاری اس کے حسن سے اور ڈریسنگ سے جلتی ہوئی بھڑاس نکال رہی تھی۔ صبرین دل میں اس کی خوش فہمی پر مسکرا دی۔ حسد کرنے والا سوائے خود کو جلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حسد کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ آج تک کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی جو حسد کا علاج کر سکے۔ شہزام نے صبرین کو چور نظر سے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اس سے زیادہ صبرین کو کون جان سکتا تھا؟ اگر وہ اسے نہ جانتا ہوتا تو واقعی میں تانیہ لاشاری کے اس عمل میں ساتھ دینے کو ایک کہکا ضرور لگاتا، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا کہ صبرین یزدانی نے ایبراڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے فرسٹ کلاس نمبروں کے ساتھ گریجویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انٹیریئر ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچر میں ایوارڈز حاصل کر چکی ہے۔ ڈیزائننگ کے شعبے میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اس میں قدرتی صلاحیتیں تھیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تانیہ لاشاری کی ہر ڈگری پیسہ پھینک کر خریدی گئی ہے۔ تانیہ لاشاری کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ صبرین لاشاری کو نیچا دکھانے کی کوشش میں وہ خود کتنی نچلی سطح پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ شہزام کی نظر میں صبرین کو گرانے کی چاہ میں وہ خود شہزام کی نظر میں گر چکی تھی۔ شہزام دل ہی دل میں سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہیں کر سکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ایک زوردار چپیڑ رسید کرے۔ اس نے چور نظروں سے صبح کی اجلی روشنی میں صبرین کے ملیح چہرے کو دیکھا۔
وہ ہلکے پرپل کلر کی لانگ شرٹ میں ملبوس تھی، نیچے کالے رنگ کا ٹراؤزر تھا، پاؤں میں بلیک اسنیکرز پہنے تھے، خوبصورت ریشمی بال جو کمر سے نیچے آ گئے تھے اسے سمیٹ کر کیچر لگا رکھا تھا، میک اپ سے آری چہرہ پاکیزگی اور معصومیت سے چمک رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جب وہ ہنسی تھی تو سفید موتیوں جیسے دانت نمودار ہو کر شہزام کے دل پر وار کر گئے تھے۔ وہ اس وقت صبرین کا تانیہ لاشاری کے ساتھ موازنہ کر رہا تھا۔ کیا وہ آج سے پہلے اندھا تھا؟ جی ہاں، تم اندھے تھے، جو اسے صبرین کی یہ خوبصورتی اور خوبیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، میں واقعی ایک گنوار لڑکی ہوں، جبکہ تم ایک روشن چاند ہو جو آسمان پر لٹکا چمک رہا ہوتا ہے۔ میں واقعی خود کا تم سے موازنہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ صبرین کے لہجے میں سکون تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم خود کو جان گئی ہو۔ تانیہ لاشاری کے تاثرات میں عجیب سی ضد تھی اور مسکراہٹ میں طنز کے ساتھ حسرت کی تپش۔ بس ختم کرو، اندر چلو۔ شہزام سوری صبرین کے سامنے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکا اور شرمندگی چھپانے کو اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے تانیہ لاشاری بھی جلدی سے بھاگی۔ ان دونوں کے جاتے ہی صبرین نے دکھ سے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کی ٹیبل اشتہا انگیز ناشتے سے بھری ہوئی تھی۔ تانیہ لاشاری شہزام سوری کے ساتھ بیٹھی اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال رہی تھی، لیکن جتنا وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اتنا ہی وہ اسے بیدار کر رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، سوری میں چلتا ہوں، وہ بیداری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزام! تانیہ لاشاری حیران رہ گئی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تانیہ لاشاری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میرے پیچھے مت آنا، وہ بیزارگی سے کہتا بنا اسے دیکھے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ تانیہ لاشاری ہکا بکا سی بیٹھی اس کے دراز قامت وجود کو دیکھتی رہی جو تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ کیا ہوا؟ شہزام کہاں ہے؟ رضیہ بیگم کچن سے جوس کا جگ تھامے آئی تو سوائے تانیہ لاشاری کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تانیہ کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ امی، میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ تانیہ لاشاری نے یک لمحہ کو سوچا، پھر آہستہ آہستہ صبح کا واقعہ بتانے لگی۔ تم بے وقوف ہو کیا؟ رضیہ بیگم نے اسے ایسے دیکھا جیسے تانیہ لاشاری سے بڑا کوئی احمق نہ ہو۔ ارے وہ ایک ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، باہر کے ملک کی مشہور یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے اس نے، وہ بھی چھوٹی سی عمر میں، صرف 19 سال کی عمر میں اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ اور آرکیٹیکٹ میں کافی ایوارڈ جیتے ہیں۔ وہ میلبرن سے آئی ہے، کسی قصبے یا دیہات سے نہیں۔ وہ تم جیسی احمق لڑکی سے ہزارہا درجہ مختلف ہے جو صرف پیسے دے کر ڈگری خریدتے ہیں۔ احمق لڑکی! رضیہ بیگم کو طیش آ رہا تھا۔ تانیہ لاشاری تو یہ سن کر مکمل دنگ رہ گئی جب اس نے صبح کا ہوا واقعہ یاد کیا، کس طرح وہ شہزام کے سامنے صبرین کو نیچا دکھا رہی تھی اور شہزام خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے کہے گئے اپنے الفاظ پر اسے سخت ذلت محسوس ہوئی، مطلب وہ خود ہی شہزام کے سامنے چھوٹی پڑ گئی تھی۔ لیکن یہ بات شہزام سوری تو نہیں جانتا ہوگا۔ تانیہ لاشاری نے شرمندگی چھپانے کو دوسری توجہ پیش کی۔ کیا پتا اسے سب باتیں معلوم ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نے تم سے رشتہ کرنے سے پہلے ہماری فیملی کے متعلق چھان بین کی ہو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ہر چیز کی پہلے ہی سے چھان بین کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں بھی اب یہ بات سمجھ گئی ہوں کہ صبرین اتنی سادہ نہیں ہے جتنی دکھتی ہے۔ اسے یہاں آئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں لیکن اس نے مختصر عرصے میں ہی اپنی کمپنی کھڑی کر دی ہے۔ ہم اسے عام اور سادہ سمجھ کر غلطی کرتے رہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تانیہ لاشاری کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ، اس سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی اس سے نبٹ لوں گی۔ تم صرف شہزام پر توجہ دو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ تمہیں سوری خاندان کی بڑی بہو بننا ہے، سمجھی؟
اپنی احمق بیٹی کو سمجھاتے سمجھاتے رضیہ بیگم کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار پیشانی کی رگیں سہلائیں۔ یہ اس کی ہی تو غلطی تھی جو اس نے تانیہ لاشاری کو زیادہ تعلیم نہیں دلوائی۔ اپنی بیٹی کو سوائے فیشن اور چالوں کے اور کوئی ہنر نہیں سکھایا۔ اب وہ ویسی ہی تھی جیسا رضیہ بیگم نے اسے ڈھالا تھا۔ اولاد کا ذہن کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے اور ماں کے ہاتھ کمہار کے ہاتھوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کمہار کی فنکار انگلیاں اس کچی مٹی کو اپنے ہنر سے خوبصورت چیز میں ڈھال لیتی ہیں، لیکن رضیہ بیگم کے ہاتھ فنکارانہ نہیں تھے۔ لیکن وہ خود بھی کم تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ چال باز تھیں اور بیٹی کو بھی وہی ہنر سکھا دیے تھے۔ سچ ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی آگے لاتا ہے۔ مجھے یہ لڑکی کسی بھی صورت میں غائب چاہیے، رضیہ بیگم فون پر اگلی طرف کسی کو کہہ رہی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو رضیہ؟ ایسا غائب کروا دوں گا کہ عظیم بس ڈھونڈتا رہ جائے گا، آواز نے مکرو کہا لگایا۔ ویسے بھی کتنے ہی دنوں سے نیا مال نہیں آیا بار پر۔ اگر لڑکی خوبصورت ہے تو کروڑوں میں بکنے کا چانس ہے، پھر تو عیش ہی عیش ہوں گے۔ ہاں ہاں، کچھ بھی کر لو، میری بلا سے بیچ دو کسی بار میں، اس کی اصل جگہ بھی وہی ہے، بس میری جان چھڑواؤ، وہ پریشانی سے کسی کو کہہ رہی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ، مردانہ آواز نے اطمینان دلوایا۔ اگر عظیم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو رضیہ بیگم نے مکمل یاد دہانی کرنی چاہیے کہ اس کا کام پکا ہوگا۔ تو تم کہہ دینا کہ لڑکی واپس میلبورن چلی گئی ہے، کوئی پھر سے مکرو آواز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے، رضیہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ صبرین نے آفس کی لائٹ بجھائی، اپنا پرس اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلی۔ آفس میں آج وہ دیر تک کام کرتی رہی تھی، وجہ آفس کا نیا سیٹ اپ تھا۔ ابھی بہت سا اسٹاف وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آدھے سے زیادہ کام وہ خود کرتی تھی۔ ان 2 ماہ میں ان کو گزارے لائق پروجیکٹس ملے تھے۔ اپنی پہچان بنانے میں وقت لگتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ گاڑی آفس بلڈنگ کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہاں شام کے وقت اس وقت سناٹا ہوتا تھا کیونکہ سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ بڑی بات کے گارڈز بھی نہیں تھے۔ صبرین نے ایک گہری سانس بھری اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ کر قابو کیا۔ اس نے بہی طرح ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر بے ہوشی کی دوا اثر کرنے لگی اور اس نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے۔ شہزام سوری جو سونے کے لیے لیٹنے والا ہی تھا، موبائل پر ٹون بجتے ہی موبائل اٹھایا۔ کسی دوست نے اسے بار کی ویڈیو بھیجی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی اس کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ ویڈیو میں ایک خوبصورت لڑکی سرخ رنگ کے مختصر لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم کے صرف ضروری اعضاء ڈھکے ہوئے تھے، باقی سارا وجود باریک کلر کے جعلی نما تنگ لباس میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید اور اجلی تھی اور اس کا چھوٹا سا نازک چہرہ ایک نفیس سرخ گلاب کی طرح خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پتلی کمر ہلکی حرکت کر رہی تھی اور اس کی ایک ٹانگ اسٹیل کے ایک کھمبے کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ شاید وہ نشے میں مدہوش تھی کیونکہ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ شہزام سوری کی آنکھیں قہر برسانے لگیں تھیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کے اعصاب تن گئے تھے کہ اس وقت وہاں کتنے سارے مرد اس کے وجود کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس نے واضح طور پر اپنا سر پھٹتا محسوس کیا۔ لعنت ہو! اس نے غصے سے فون اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ صبرین وہاں پہنچی کیسے۔ بہت سارے مردوں کا اس کے وجود کو دیکھنے کے خیال نے ہی اس کا ذہن گھما دیا تھا۔ اسے اس بار کا پتہ اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد اس کی گاڑی بار کے طرف والے راستے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 68 یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب شروع ہوگی ایپیسوڈ نمبر 69۔ جی ہاں، ناول ہے روزن زندہ، رائٹر ہے اس کی رقص بسمل، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 69۔
بار میں اس وقت پول پر صبرین کے گرد کافی مرد تھے۔ یہ سب امیر لوگ تھے جن کا مشغلہ شراب اور عورت کا حصول ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے وسکی گلاس میں انڈیلی اور گلاس صبرین کے آگے کر دیا۔ اس کے بھدے موٹے ہاتھ نے صبرین کے شانے کو چھوا۔ اب اس کا ہاتھ صبرین کے سفید ننگے بازو پر چل رہا تھا۔ وہ اس کے جلد کی نرمی و ملائمت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے صبرین کو بازوؤں میں گھیرنا چاہا لیکن وہ کسی لچکیلی ڈال کی طرح اس کے بازوؤں سے نکل گئی۔ جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس آدمی نے اپنا چہرہ اس پر جھکا کر مدہوش آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ صبرین نے اسے بچنے کے لیے سر گھمایا۔ ایک تو جتنے اللہ معاف کرے ردی پیپر والے میرے ایریا میں آتے نا، کہیں نہیں آتے ہوں گے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں وہ کسی کو جانتی تک نہیں ہے، پھر کسی کی اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے ڈیڈ کو پتہ چلے گا تو وہ کسی کو کیا منہ دکھا سکیں گے؟ کون لوگ تھے یہ؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تم کو جو چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی، مجھے جانے دو۔ صبرین نے منت کی لیکن اس آدمی نے ایک مکروہ قہقہ لگایا۔ چلو اگر تم گلاس خالی کر لو اور ہم سب کے سامنے ڈانس کرو تو ہم تم کو جانے دیں گے۔ اس آدمی نے اس گلاس کو ہلایا جو شراب سے بھرا ہوا تھا۔ صرف ایک گلاس؟ کیا میری یہاں سے جانے کی قیمت صرف ایک گلاس ہے؟ صبرین سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں، ایک گلاس پیو اور ڈانس کرو، پھر ہم تمہیں جانے دے سکتے ہیں۔ اس نے مکروہ قہقہ لگایا۔ صبرین نے خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے بھرا ہوا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ یہ اس نے پہلی بار اتنی ہیوی شراب پی تھی۔ شراب دہکتی ہوئی آگ کی طرح اس کے پیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا سینہ اور پیٹ جلنے لگا۔ لیکن صبرین نے اسے برداشت کر لیا اور خود کو پرسکون ظاہر کرتی گلاس اسے واپس کر دیا۔ لیکن اس کے بعد باری باری سب نے اس کے سامنے گلاس بھر کر آگے کر کے یہی شرط رکھ دی اور صبرین کو یہاں سے جانے کے لیے ان سب کی شرط پوری کرنے کو سب کے گلاس خالی کرنے پڑے۔ براوو، تم تو اچھی خاصی شراب کی ڈوز برداشت کر سکتی ہو۔ ہجوم نے اس کی تعریف کی۔ پھر ایک کے بعد ایک سامنے اس نے گلاس اٹھا کر وہ زہریلا گرم گرم سیال حلق میں انڈیلا۔ اس کا معدہ جلن کا شکار ہو چکا تھا۔ پیٹ میں تکلیف کی شدت سے آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ اس کا ذہن اب چکرا رہا تھا۔ وجود میں اب زیادہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اسے ہر چیز ایک کی بجائے دو دو تین تین نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر دھندلا گئی تھی۔ کچھ بھی اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا چکراتا سر تھام لیا اور لڑکھڑائی۔ اب مجھے جانے دو۔ میں کیوں تمہیں جانے دوں بیوٹیفل؟ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ ایک ایک کے آگے گڑ گڑاؤ، ایک ایک کے آگے منت کرو، ہاتھ باندھ کر سب سے اجازت لو۔ ہاں ہاں، باقی سب بھی اس کے ساتھ کہے لگانے لگے۔ صبرین کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ یہ کوئی چھٹا ردی پیپر والا ہے، یقین مانے اب مجھے شدید ترین غصہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میلبورن میں عابد یزدانی نے اس کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلا تھا۔ اس کی عزت داغدار کرنی چاہی تھی اور آج اپنے باپ کے ملک میں بھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ اس کی قسمت خراب تھی یا شاید وہ منحوس تھی۔ جہاں بھی جاتی تھی اس کے ساتھ پریشانیاں تعاقب میں رہتی۔ اسے واقعی شہزام سے اپنی محبت پر پچھتاوا ہونے لگا۔ جب سے وہ شخص اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، پریشانیوں نے اسے اعصاب کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اچانک بار کا بیرونی دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ کسی نے لات مار کر دروازہ کھولا تھا۔ آنے والے نے اس آدمی کا ہاتھ زور سے موڑ کر پیچھے دھکیلا تھا جو صبرین کے قریب آ کر اس کی کمر کو گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ اسے ہاتھ بھی لگاؤ، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس سیال میں وہ سب پر بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ سب حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہزام سوری کے آنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ لڑکی تو بار کی طرف سے انہیں بھیجی گئی تھی۔ وہ اسے مفت کا مال سمجھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ سب خوفزدہ ہو کر وہاں سے کھسک گئے تھے۔ صبرین جو مدہوش سی تھی اسے پہچان نہ سکی۔ وہ اسے بھی انہی میں سے کوئی ایک سمجھ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ پلیز فارگیو می، پلیز مجھے جانے دو۔ شہزام کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیا وہ اسے بھی نہیں پہچان رہی؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے آگے جھکایا لیکن صبرین کو وہ بھی ایک کی جگہ دو دو نظر آنے لگا۔
شہزام نے اس کے آدھے ننگے وجود کو دیکھ کر سخت تکلیف محسوس کی۔ لب بھینچ کر غصے کی شدت برداشت کرتے اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اس کی گرد لپیٹا اور جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ صبرین کا بے جان وجود اس کے بازوؤں میں لڑک رہا تھا۔ وہ اسے اپنی کار کی اگلی سیٹ پر لیٹا کر خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ کار کا انجن ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوا، جس کی آواز پر صبرین نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولنی چاہی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور مسلسل گھوم رہا تھا۔ اسے زور سے ابکائی آئی تھی۔ وہ اپنا توازن سنبھال نہ سکی اور سیدھی شہزام کے کندھے سے جا لگی۔ ایک ناپسندیدہ بو شہزام کی ناک سے ٹکرائی تو اسے بھی ابکائی سی آنے لگی۔ صبرین نے الٹی کر دی تھی۔ شہزام نے اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ صبرین اب سیٹ کی پشت سے لگی تھی، سر ایک طرف لڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ سے ایک ساتھ کئی ٹشوز کھینچ کر صبرین کا منہ صاف کیا اور ٹشوز کھڑکی سے باہر اچھال دیے۔ شہزام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ وہاں کیسے پہنچی۔ اگر وہاں کے آدمی نے اسے ویڈیو نہ بھیجی ہوتی تو آج وہ کہاں ہوتی۔ یہ عورت ہمیشہ ہی مسائل سے کیوں دوچار رہتی ہے؟ ہر بار ہی وہ اسے بچانے کو آگے بڑھتا ہے۔ اسے صبرین پر غصے کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ آخر اس کی یہاں کس کے ساتھ کیا دشمنی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا باریک لباس شہزام کو سخت چبھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کے وجود کو کتنے سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور نہ جانے کس زاویے سے دیکھا ہوگا۔ پتہ نہیں اس کے نرم و ملائم وجود کو کہاں کہاں سے گندے ہاتھوں نے چھوا ہوگا۔ اس کی سوچ پراگندہ ہو چکی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی سخت گرفت اس کے اندر کی حالت کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ کس قدر طیش میں ہے۔ یکدم اس نے گاڑی اسپیڈ میں کر دی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اپنے لگژری فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں لایا اور بستر پر پھینک دیا۔ بستر پر گرتے ہی صبرین کے وجود سے کوٹ اتر گیا اور اس کے وجود کی رعنائیاں آشکار ہو گئیں۔ صبرین کی سفید اور سڈول ٹانگیں ننگی ہو گئی تھی۔ شہزام نے جلدی سے کمبل اٹھا کر اسے ڈھانپا اور کمبل کو اس کی دونوں طرف کس کر اڑا لیا۔ وہ مکمل کمبل میں ڈھک گئی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا جب صبرین نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میرا پیٹ بہت جل رہا ہے، اوف پلیز ہیلپ می۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ شہزام کا وجود اکڑ گیا۔ اس نے یکدم اشتعال میں آ کر صبرین کے سڈول کندھوں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں جکڑا۔ کون؟ کسے چاہتی ہو کہ تمہارا پیٹ سلائے؟ بولو۔ ولید ہے نا؟ ولید گرزیدی کو اپنے پاس چاہتی ہوں۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ اسے باہر پھینک دے گا۔ شامی، اسے چاہتی ہوں۔ میں صرف اسے چاہتی ہوں، صبرین مدہوشی میں منہ بنا کر بولی۔ اسے یاد تھا جب اسے پیٹ میں درد ہوتا تھا شہزام سوری اس کا پیٹ سہلاتا تھا۔ صبرین یزدانی، کیا تم واقعی نشے میں ہو یا بن رہی ہو؟ شہزام نے اس کے خوبصورت نرم و ملائم گال پر زور سے چٹکی کاٹی۔ کیا صبرین پھر سے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ اف، درد ہو رہا ظالم آدمی۔ صبرین گال پر چٹکی کاٹنے سے درد سے دوہری ہو گئی۔ بے اختیار اسے دور دھکیلا۔ اس کا نرم گال سرخ پڑ چکا تھا۔ شہزام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ آخر کون تھا جس نے صبرین کو ایسا بیہودہ ڈریس پہننے پر مجبور کیا تھا۔ یہ تو خاص شہزام کو ٹارچر کرنے جیسا تھا۔ صبرین یزدانی، یہ تو بس خواب ہی دیکھنا کہ میں تمہارا پیٹ سہلاؤں گا۔ شہزام نے اس کے نرم گالوں پر پھر سے زور سے پنچ مارے، اس قدر کہ صبرین کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ تکلیف ہو رہی ہے، شامی چھوڑو۔ صبرین نے بچوں کی طرح ہونٹ سکیڑے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جسے دیکھ کر شہزام دنگ رہ گیا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ اسے لگا وہ پھر سے ان خوبصورت براؤن سمندر جیسی آنکھوں کے پانوں میں ڈوب جائے گا۔ کچھ لمحے بعد اس نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا اور کمبل ٹھیک سے اڑا کر اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بے اختیار ہی اس کے قدم کچن کی طرف بڑھے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے جیب سے فون نکال کر سرچ انجن میں لکھا، اگر پیٹ ڈسٹرب ہو تو کیا کھانا چاہیے؟
جواب ملتے ہی اس نے فریج کھول کر مطلوبہ چیز ڈھونڈنی چاہی، لیکن فریج میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ اس فلیٹ میں کئی ماہ بعد آیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ہادی کو کال ملائی۔ میر، جلدی سے کچھ ٹمیٹو خرید کر فلیٹ پر پہنچو۔ ہادی جو اس وقت بستر پر سونے کے لیے لیٹنے والا تھا، اس کا حکم سنتے ہی بری طرح منہ بنا لیا۔ باس، رات کے اس وقت آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ٹمیٹو ملیں گے؟ کہیں آپ صبرین بی بی کے لیے جوس تو بنانا نہیں چاہتے؟ اس کے لیے یہی کافی ہے، ورنہ دل تو اس کو قتل کرنے کا چاہ رہا ہے۔ شہزام نے دانت پیسے۔ صرف 20 منٹ میں ٹمیٹو لے کر فلیٹ پر پہنچو۔ اس نے اشتعال میں آ کر کال کاٹ دی اور فون سلیب پر پٹک کر ہاتھ سلیب پر ٹکا کر ایک گہری سانس بھری۔ وہ لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی صبرین کے لیے پریشان ہو جاتا تھا، ورنہ دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا صبرین کو اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی انجانی سی طاقت تھی جو اسے روک دیتی تھی۔ ادھر ہادی بیچارہ بستر پر دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے سوچتا رہا کہ رات کے اس پہر کون سی مارکیٹ کھلی ہوگی جہاں سے وہ ٹمیٹو خریدے گا۔ اسسٹنٹ بیچارہ جو اپنے باس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ زندگی میں کبھی اسے ٹماٹروں سے بھی واسطہ پڑے گا۔ بہرحال رات کے اس پہر اس نے قریبی سپر مارکیٹ کے مالک کو فون کر کے دکان کھلوائی اور اپنے نخریلے باس کے لیے ٹماٹر خرید کر شہزام تک پہنچائے۔ شہزام نے ان کے اوپر والے چھلکے چھیلے، پھر انہیں جوسر میں نچوڑ کر ان کا جوس نکالا اور گلاس بھر کر کمرے میں واپس آیا۔ صبرین بیڈ پر ٹانگیں پیٹ سے لگائے نیم بے ہوش لیٹی تھی۔ شہزام نے اس کے پاس بیٹھ کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ صبرین نیم جان سی اس پر ڈھہ گئی۔ شہزام نے پھر سے اسے سیدھا کیا اور خود سے لگا کر گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ صبرین نیم بے ہوشی میں ہی سپ سپ کر کے پینے لگی۔ جوس پیٹ درد کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوا تھا۔ اب اسے متلی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ شہزام نے اس کے سر کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں تتلی کے پروں کی طرح لرز رہی تھیں۔ اس کے بھرے بھرے خوبصورت ہونٹ ٹمیٹو جوس سے سرخ ہو چکے تھے جیسے گلاب کی اد کھلی کلی۔ یہ پاس بیٹھے بندے کو مائل کر رہے تھے۔ شہزام کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے بے ساختہ گلا تر کیا تھا۔ اتنے میں صبرین کا موبائل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اللہ نہ کرے کہ ولید کی کال ہو، ورنہ آج تو صبرین کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسکرین پر ولید گردیزی کا میسج دکھائی دیا۔ آئی مس یو۔ مجھے پتا تھا صبرین اتنی لکی کبھی بھی نہیں رہی۔ شہزام کے تاثرات سپاٹ ہو گئے، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے صبرین کے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر تصویریں کھینچی اور ولید گردیزی کو بھیج دی اور خود ریلیکس ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شہزام کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ گھسا ہوا ہے جو ہمیشہ ضد ہی کرتے رہتا ہے۔ دوسرے دن صبرین کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا۔ کہاں تھی وہ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ کسی آدمی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے بعد کسی بار میں اسے بیہودہ ڈریس پہننے کو دی تھی۔ اس چھت پہ کی ڈریس پہن کر بار میں ڈانس کرے تب اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر یہ کے بعد دیگرے بہت سارے مرد جو اسے شراب پینے کو مجبور کر رہے تھے۔ پھر وہ گڑگڑا رہی تھی، نشے میں تھی۔ اسے دھندلا سا کچھ یاد تھا۔ پھر اچانک ایک خوبصورت چہرے کے دھندلے عکس اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے۔ کیا وہ سچ میں وہاں تھا یا اس کا وہم تھا؟ لیکن وہ کار میں اس کے ساتھ سفر، پھر اسے اٹھانا، کیا وہ خواب تھا؟ کہاں تھی وہ؟ کیا وہ ان گندے لوگوں سے بچ گئی ہے یا ان میں سے کسی کے ساتھ رات گزاری ہے؟ یا اللہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونے سے پہلے میں جان دے دوں گی۔ اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کمبل ہٹا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خود پر نظر جاتے ہی بے اختیار دونوں بازو سے خود کو کور کر لیا۔ دروازہ آواز کے ساتھ کھلا۔ صبرین نے چونک کر ادھر دیکھا۔ شہزام کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئیں، ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ کیا شہزام ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ ہوش میں آتے ہی کہ وہ کس حلیے میں کھڑی ہے، اس نے جلدی سے سائڈ پر پڑا کوٹ اٹھا کر لپیٹ لیا۔
شہزام کے ہونٹ طنزیہ مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک اسے گہری نظروں سے گھورا۔ اس کی سنڈول ٹانگیں اب بھی اڑیاں تھیں۔ صبرین تو اس کی گہری نظروں کی تپش سے پگھلی جا رہی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کمرے میں دیکھ کر شاک تھی۔ شہزام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی گہری معنی خیز نظریں مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور ویسے ہی صبرین بھی ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ صبرین پہلے تو اس کی وہاں موجودگی پر حیران تھی، لیکن اس کی نظریں اسے جانی پہچانی لگی تھیں۔ یہ وہی نظریں تھیں جن سے وہ صبرین کو کبھی دیکھا کرتا تھا۔ یہ صبرین کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ وہ کیا پہنے ہوئے ہے، وہ کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سوچ کر ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا جادو کی چھڑی ہو اور وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہیں پر رک جاؤ شہزام، قریب مت آنا، ورنہ اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی اور حفاظت کے خیال سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی خود کو بچانے کی ناکام کوشش پر شہزام کو سخت غصہ آیا۔ اس نامکمل لباس میں رات اتنے سارے مردوں کے ساتھ سامنے ناچتے اور شراب پیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی، اور اب میرے سامنے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ کیا تم میرے سامنے ڈرامہ کر رہی ہو؟ تمہاری ان چالوں کے لیے بس ایک میں ہی رہا ہوں۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں تم؟ صبرین تعصب سے اسے گھور کر بولی۔ تمہاری کلاس کے لوگ ہی تھے نا وہ، تمہارے جیسے لوگ تھے نا وہ، اور ہو سکتا ہے تم نے خود ہی مجھے سزا دینے کے لیے اغوا کروایا ہو اور وہ سب کرنے پر مجبور کیا ہو۔ کیا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں کوئی اور راستہ نہیں ملا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ شٹ اپ! ایک تو میں نے تمہاری عزت بچائی، اس پر تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو سکتا ہے میری توجہ پانے کے لیے تم خود ان کے پاس اپنی مرضی سے گئی ہو۔ ویسے کوشش تو اچھی کرتی ہو، یہ گھٹیا ایکٹرز کی طرح اداکاری کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش تمہیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ صبرین بیگم، وہ چبا چبا کر بولا، ویسے اگر میں نہ آتا تو سوچو کہ تم آج کہاں کھڑی ہوتی، یوں صحیح سلامت کھڑی ہو کر مجھ پر الزام نہ لگا رہی ہوتی۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اگر ایسا ہے تو کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہاں کیوں تھی؟ ان سب نے مجھے کس طرح مجبور کیا، اور تمہارا وہاں آنا کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ شہزام نے اس کی عزت بچائی ہے۔ شہزام نے لب بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ ایک تو اسے بچا کر لایا تھا، اس پر وہ احسان فراموش اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چہرے پر سرد تاثرات لیے اس نے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے گرفت میں لیا۔ دونوں کے چہرے قریب ہو چکے تھے، اتنے کہ سانسوں کی خوشبو اور تپش سے ہر ایک اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ تو پھر کیوں نہ اس الزام کو سچا ثابت کر دوں؟ وہ اس پر جھکا طنزیہ بولا۔ یہ ایک تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم یہاں آئی ہو بجائے میلبورن میں رہنے کے، لیکن تم میرا پیچھا کرتی یہاں تک آ گئی۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس نے اس کی تھوڑی اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر اوپر اٹھائی۔ پھر جیب سے سیل فون اٹھا کر اس نے ویڈیو سرچ کی۔ یہ رات والی ویڈیو تھی، اس کے چہرے کے سامنے کی۔ صبرین جیسے جیسے دیکھتی جا رہی تھی اس کا دل کیا شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ انتہا کی ذلت تھی یہ اس کے لیے۔ سوچو کہ اگر یہ ویڈیو عظیم لاشاری کو بھیج دی جائے تو کیا وہ اپنے خاندان میں سر اٹھا سکے گا؟ یا اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈال دوں تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے نام نہاد خاندان کی؟ وہ اسے مسلسل ذہنی ٹارچر کر رہا تھا۔ صبرین تو جیسے شرم سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا پورا وجود کسی دلدل میں دھسا جا رہا ہو۔ وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ وائس اپ کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔